اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ اچھا، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ میری طرف سے ایٹ لیسٹ بہت دنوں کے بعد آپ سب کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، اور ملاقات کی ابتدا جو ہے وہ تکبیرات کے ساتھ ہے، اور یہ اتنی خوبصورت ان کا آہنگ ہے اور ان کے الفاظ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے کہ دل کے اندر ایک تشکر کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کی اپنی معرفت بخشی۔ اب یہ جو بنیادی عقائد ہے دنیا کی، جو سب سے بڑی سچائیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا، آخرت کا ہونا، دین کا ہونا، اس سے ہمیں روشناس کرایا، اور کسی حد تک ہی صحیح لیکن الحمدللہ اس کا ماننے والا بنایا، اور پھر اس دین کے صدقے سے ہمیں ایسے ساتھی عطا کیے جو کہ اس راستے پر چلنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کئی طرح کے دل کے اندر جذبات ہیں جو آتے ہیں۔ آج ہم جس تذکیر کے لیے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے یہاں ساتھیوں کو معلوم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سب مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن جیسا کہ ہماری تحریک کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو ایک تذکیر دیتے ہیں کہ تاکہ باقی سارے لوگوں کے لیے مل کے ساتھ بیٹھ کر اور اس مقصد کا، اس اصل داستان سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ جو ایمان کا ریسورس ہے جو ہم سب کو کمزور پڑنے لگتے ہیں، تو وہ ہمارے ایمان کی آبیاری کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے، اس ریسورس سے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو کرے تو بلا شبہ تذکیر کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو شروع کروں، پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ ہمارے دل کے اندر، میرے دل کے اندر بڑی کجی ہے، اور میرے اعمال سیدھے نہیں ہیں، اور میں اپنے اعمال میں اور اپنے ایمان میں اور اپنے خیالات اور اپنے اخلاق میں بہت خرابی پاتی ہوں، اور مجھے اس سب کا اعتراف ہے، مجھے اس سب کی اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ اللہ کریم آج ہم یہاں بیٹھ کر اس کو پڑھنے اور اس کو سننے بیٹھے، تو اس دعا کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کریم، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کریم کہ آپ ہمارے اخلاق کی، ہمارے ایمان کی اور ہمارے اعمال کی اس کجی کو دور کر دیجئے، اور جس ہستی کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کریم، اس ہستی کے، اس اسوے اور اس کے ایمان کی کے اوپر چلنے والا ہمیں بنائے، اس کی جھلک ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے نزدیک جو باتیں ہوں گی اس سے کہیں زیادہ اہم یہ نیت اور یہ دعا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہاں پڑھا۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال ہے کہ ہمارے دین سے متعلق جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، جتنے قصے میں پہنچے، میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور ایمان افروز قصوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، سب سے زیادہ۔ اور جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو دیکھتے ہیں اور اسلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام قدیم دنیا اور جدید دنیا کے درمیان ایک طرح سے امپورٹنٹ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور جتنی قومیں آئی ہیں، وہ سب مٹ گئیں، وہ ختم ہو گئی نا۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ وہ انبیاء ہیں جن کے تذکرے، جن کے نام ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بلا شبہ آئے ہوں گے لیکن ہم ان کو نہیں جانتے۔ تو وہ قومیں دنیا سے مٹ گئیں، لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو دعوت دین ہے اور جو اسلام ہے، جس کا جو عظیم مشن ہے، اس کے سلسلے کی کنٹینیویشن جو کہ باقی رہنی تھی تا قیامت، اس کو شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت امپورٹنٹ حیثیت ہے اس اعتبار سے، اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنز ہیں،
اور ان سب کی جو ریسورس ہے اور جا کر ملتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام. اور اس بات کا اعتراف اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کرتے ہیں اور سب کو اس کی طرف توجہ بھی دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں وہ بھی اس بات کو دیکھیں, مسلمان بھی دیکھیں کہ ہم سب کے جو جد اعلیٰ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ دین اس سے آیا ہے. اسی طرح نہ صرف یہ جو ڈیوائن ریلیجنس ہے وہ, بلکہ جہاں پر اسلام سب سے پہلے آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی ہے, مشرکین مکہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج جب ہم کچھ واقعات کو دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دشمن ہے یعنی نمرود جو سب سے پہلا دشمن تھا, اس کا تعلق عراق بابل سے تھا. اور جس قوم سے اس کا تعلق ہے اس کے بارے میں جب ہم ہسٹری پڑھتے تو اندازہ ہوتا ہے تو یہ کہ دنیا میں جو شرکیہ مذاہب کی جو کنٹینویشن ہے, دنیا میں جہاں جہاں شرکیہ مذاہب ہیں ان میں نمرود اور اس کے جو دین ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور جو نمرود کا جو دین تھا, جو نمرود کا جو مذہب تھا, جو شرک تھا, وہ اس قدر پاورفل تھا اور اس کی جو سویلائزیشن تھی وہ اس قدر پاورفل تھی. یعنی اس کا جو دین تھا, اس کا جو شرک تھا, اس کا جو بنایا ہوا نظام تھا وہ دنیا پر حکومت کر رہا تھا. تو نمرود اپنے وقت کے طاقتور ترین بادشاہوں میں سے, اور یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ جو تہذیب طاقتور ہوتی ہے پوری دنیا کا ریلیجن وہی ہوتا ہے, اور وہ مٹ بھی جائے تو اس کے جو ریلیجن ہوتے ہیں, اس کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نمرود ہے وہ بھی پوری دنیا کے جو مشرکانہ عقائد ہیں اس میں اس کا انفلوئنس ہے اس کے ریلیجن کا. یہاں تک کہ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ بعد کو جو عیسائیت کے اندر بہت سارے عقائد شامل ہو گئے وہ بھی نمرود کے پیگنزم اور اس کے شرک سے آئے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے, بہت عظیم ہے, وہ بہت انسانی تاریخ میں یہ وہ صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے. یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جب ہم آسٹریلیا میں بیٹھ کے یا ہم مغرب میں بیٹھ کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کینوس کو ضرور بڑا کرنا چاہیے کہ جن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیڈرز نہیں ہیں صرف, بلکہ وہ پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے. اور ان کی جو کہانی ہے, ان کی جو داستان ہے وہ انسانی تاریخ کی اہم داستانوں میں سے ہے. تو انسانی تاریخ میں ایک بہت عظیم سویلائزیشن ہے جو کہ بابل ہے, اور اس کا ایک اہم کردار ہے جو کہ نمرود ہے, اور جس کا جو امپیکٹ ہے جیسے صرف ریلیجن کا نہیں کہ بس بت پوج لیے, بلکہ اس ریلیجن کی بنیاد پر, ان عقائد کی بنیاد پر جو اس نے سسٹم بنایا جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا. تو یہ انسانی تاریخ کی کہانی ہے, اور اس کے بالمقابل جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ بھی انسانی تاریخ کی ایک بہت عظیم شخصیت ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام. تو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی جو کشمکش ہے اور نمرود کا جو انجام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا جو آگے سلسلہ ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے کہ حق پہ کون ہے, باطل پہ کون ہے, حق اور باطل کی کشمکش کیسے ہوتی ہے, سچائی کو جانے انسان تو کیسے جانے. اور یہ اتنے امپورٹنٹ اور ریلیونٹ سوال ہے کہ آج بھی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ سچ کیا ہے. تو سچ اور جھوٹ کی جو ایک وار ہے اس کے اندر اس کی بڑی حیثیت ہے. تو میں تو جب بھی ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام کو پڑھتی ہوں تو اسی طرح پڑھتی ہوں کہ یہ اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ہم فوکس کرتے 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 اپنی ذات کے اوپر اور اپنے معاشرے کے اوپر آتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے قصے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک تو یہ عظمت ہے جو بہت بڑی ہے. دوسری جو ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات سے منسلک ہے وہ جو کہ مولانا مودودی نے بھی بیان کی تفہیم القرآن میں اور دوسرے اسکالرز نے بھی بیان کی, وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے لیڈر ہے, پہلے نبی ہیں جن کی جو مشن ہے, دعوت کا مشن ہے, دین کا مشن ہے, وہ انٹرنیشنل ہے, عالمی دعوت کے مشن پہ بھیجے گئے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور ان کے بعد کو آنے والے بھی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے ان کی دعوت صرف ان کے اپنے خطے تک محدود تھی. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق سے نکلتے ہیں, اس کے بعد فلسطین جاتے ہیں, اس کے بعد مصر جاتے ہیں, وہاں سے واپسی پر وہ حجاز آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں, اور اسی طرح وہ اپنے خانوادے کے ایک ممبر کو سوڈوم اینڈ گومورا بھیجتے ہیں جو اس زمانے کی دوسری اہم تہذیب تھی. تو اگر آپ اس وقت کے اینشنٹ جو ورلڈ ہے اس وقت کے دنیا کے میپ کو دیکھیں تو یہی اس وقت کی سب سے اہم تہذیبیں تھیں, وہی اہم ممالک تھے. اور بعد کو دنیا میں جتنی سویلائزیشن پھوٹی ہے وہ انہی جگہوں سے پھوٹی ہے نا. عرب قدیم جگہ ہے, مصر ایک اور ہے, اس کے علاوہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں سے ساری سویلائزیشن
آج بھی جو دنیا کا سب سے قدیم شہر ہے جس میں جو کہ شام ہے, یہ شام کی اہمیت ہے بہت زیادہ, 7000 years old شہر کہا جاتا ہے اس کو, شام کے جو شہر ہے, تو فلسطین اور شام کا علاقہ. تو گویا کہ پوری دنیا جو اس وقت کی ورکنگ دنیا تھی اس کی طرف جو دعوت ہے اس کا مشن ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اور اب آپ آج سے ہزاروں سال پہلے کہ دنیا کے اوپر نظر ڈالیے تو نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے, نہ وہاں پر فون ہے, نہ وہاں پہ جہاز اور ٹرینیں ہیں. اور یہ جو شخصیت ہے اس کے کام کا, اس کی محنت کا ہم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ آن فٹ انہوں نے یہ سارا کام انجام دیا. تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اصول میں سمجھنے کے لیے جس کو ہمیں تذکیر لازمی ہے. تو اس لحاظ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت انٹرنیشنل ہے, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے یہ سلسلہ منسلک ہے جس کی طرف ہم جائیں گے. دوسری اہمیت یہ ہے, تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اسوہ ہے اس میں سے ہمارے لیے کون سے سبق ہے. تو ویسے تو بہت ساری باتیں جو نکل سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو کو محدود رکھنا ہے اور چند اپنے لیے نکات نکالنے ہیں تاکہ ہم بھی عمل کر سکیں. میں نے اس سلسلے میں مولانا جلال الدین عمری صاحب کے مضمون سے پوائنٹس نکالے اور ہم انہی پوائنٹس کے گرد اپنی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے ابراہیم, اور یہ ہم سب جانتے ہیں یہ ساری چیزیں تذکیر ہے اگین, لیکن ہم ان نکات پر فوکس کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو پوری سیرت ہے, اور اگر میں کہانی کو ایک دفعہ کوئک آپ کے سامنے ریویو کروں, جو کہ یہ کہانی, یہ داستان از خود اپنے اندر اتنی موٹیویشن رکھتی ہے اور ایمان کے لیے اتنا فیول ہے اس کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کی, نہ صرف اپنے وقت کی بلکہ آنے والے وقتوں کی بھی پاورفل ترین تہذیب میں پیدا ہوتے ہیں, جو کہ مشرک ہے, جو کہ ستارہ پرست ہے, جو کہ سورج کی پرستش کرتی ہے, اور اس کا جو بادشاہ ہے وہ طاقتور ہے, اس کے پاس بے تحاشا فوج ہے, اس کے پاس بے تحاشا دولت ہے, اور اس دولت کی بنیاد پر اس نے ظلم کا بھی کاروبار رکھا ہوا ہے, کیونکہ جہاں پہ بھی بے پناہ طاقت ہوتی ہے وہ کرپشن لاتی ہے, وہ ظلم لاتی ہے, اور جو بادشاہوں کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ظلم کے اوپر چلتی ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو ایمان کے خلاف ہے, جو کفر ہے, وہ امن نہیں لے کر آ سکتا. کفر جو ہے وہ ہمیشہ ظلم لے کر آتا ہے. وہاں پر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ جہاں پیدا ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے, بلکہ وہ شرک اور بت پرستی کے گڑھ میں سے ایک جگہ ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہیں وہ آزر ہیں, جن کا لقب ہے آزر, یعنی بت بنانے والا. تو اب دیکھیے کہ اچھا یہ بھی آتا ہے بعض تفاسیر میں کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے ان کے والد صاحب, بلکہ اپنے جو مذہبی شخصیات تھے اس میں ان کا بہت بڑا مقام تھا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جن سے شادی ہوئی ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ بھی شہزادی تھی, جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا سٹیٹس ہوگا, ان کی فیملی کا کیا سٹیٹس, ظاہر رائل فیملی کا سٹیٹس ہے. تو وہاں پر شرک اور بت پرستی کے اندھیرے میں ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ جنم دیتے ہیں, اور یہ ایک میریکل ہے. کیونکہ ہم سے ایتھیسٹ رہتے ہیں, یا بعض لوگ جو بڑی امپیریکل ایویڈنسز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیسے مانیں کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں, یہ تو خود سے گھڑا ہوا نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے. لیکن اگر دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اس کی شخصیت ہے وہ پورا ایک میریکل ہے, اور جس کو کوئی سائنس اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی, کوئی سائیکالوجی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی کہ ایک شخصیت جو شرک اور بت پرستی کے گھپ اندھیرے میں پیدا ہوئی ہے, جس کی کوئی رسائی نہیں ہے توحید تک, جس کو ایسی کوئی باتیں نہیں پتا, وہ کہاں سے کھڑی ہو جاتی ہے اور توحید کی بات کرنے لگتی ہے, وہ کہاں سے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ستارے کو دیکھتے ہیں. اور تفاسیر میں اس طرح بھی آتا ہے کہ وہ کوئی معمولی ستارہ نہیں تھا, ستارے تو ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں, وہ کوئی معمولی ستارہ نہیں تھا, بلکہ وہ شاید وہ ستارہ تھا جس کی وہ پرستش کیا کرتی تھی وہ قوم. تو جب انہوں نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی بت پرست نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے قوم کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایک تھاٹ پروسیس ہے جو میرا چل رہا ہے, جو میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. اور یہ بھی میری ایک لرننگ ہے کہ جب آپ کسی کو سکھانے لگے تو آپ اس کی کہانی سنے بغیر اور اپنی طرف سے اگر نصیحت کریں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے آپ یہ سوچیں کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے, جیسے اس کے شو میں پاؤ ڈالتے, کہتے ہیں اوکے آئی ایم سٹنگ ود یو اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو, یور پرسپیکٹو فرام یور ویژن, فرام یور وے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تو اچھا ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو رب نہیں ہو سکتا میرا, یہ تو ڈوب گیا ہے. گویا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں نے تمہاری بات کو مانا,
لیکن تمہاری بات کی دلیل تو وہیں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کسی روز چاند دیکھا, اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی رات میں واقعات پیش آئے, اور یہ اس کی طرف کئی مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ عمل تھا یہ کئی دنوں پر محیط ہے, یہ دعوت کے لیے تھا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, جیسے ڈاکٹر سار صاحب نے اس بات کو اس طرح سے کہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کے پاس وحی آنے سے پہلے وہ خود ان کی ایک ذہنی تربیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور غار حرا میں بیٹھتے تھے, تو یہ وہ ذہنی تربیت ہو رہی تھی کہ وہ خود بھی کائنات پہ اور فطرت کے مظاہر کے اوپر تو غور کرے تھے, اور ان کے اندر سے آواز آ رہی تھی جو پیور فطرت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو پیور رکھی. اور دوسری طرف کچھ تفاسیر میں یہ بھی بات آئی ہے کہ یہ جو سارا وہ پروسیس ہے یہ دعوت کا پروسیس تھا, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ جیسے وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے, اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ رب تو نہیں ہو سکتا, تو گویا ان کی ایک دلیل کو انہوں نے فاسد کر دیا. تو یہ دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کر رہے تھے, ایسا نہیں کہ وہ خود سے کہہ رہے تھے. تو کسی روز چاند نکلا, اور چاند ہو سکتا ہے کہ وہ فل مون ہو اور اس کی پوری ہیبت ہو, جیسے پچھلے دنوں ہمارے یہاں بلڈ مون آیا ہوا تھا یا ریڈ مون آیا ہوا تھا, اس طرح سپر مون, تو وہ ساروں پہ ہیبت بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, سب سے زیادہ روشن ہے. اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کسی روز جب سورج نکلا, تو چونکہ پچھلے 2 مظاہر فطرت کے اوپر بات ہو چکی تھی, تو آج وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تم لوگ سورج کی پرستش کرتے ہو, یہی سب سے بڑا حاذا اکبر, اور یہی میرا رب ہے, حاذا ربی. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو خود یہ تینوں جو بہت بڑے بڑے مظاہر قدرت ہیں, یہ تو خود ایسا لگ رہا ہے کہ کسی لا کی پابندی کر رہے ہیں, تو خوب ڈوب جاتے ہیں, کسی کی پیروی کری تو میرا رب جو ہے وہ مجھے وہاں تک پہنچائے گا. تو یہ سارا جو ایک پروسیس ہے, جو آج کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی امپیریکل بیسڈ بات نہیں کرتے, ہم کوئی ایویڈنس بیسڈ بات نہیں کرتے, اور مذہب شاید کسی اندھے ایمان کا نام ہے, یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جس نبی نے ہم تک یہ بات پہنچائی جیسے ابراہیم علیہ السلام, ان کا سارا جو زندگی ہے وہ غور و فکر کرتے ہوئے گزری ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہی آئی. بہرحال یہ ایک الگ سے بات تھی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کس طرح وہ مندر والا واقعہ پیش آتا ہے, اور اس طرح ایک طرح سے کھلی دعوت ہو جاتی ہے. یعنی اب تک جب وہ انڈیویجول گروہوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, ان کو دعوت کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ جو مندر والا واقعہ ہوتا ہے, معبد والا واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک طرح سے وہ اوپن دعوت ہے, کھلی دعوت ہے, اور نہ صرف دعوت ہے بلکہ ایک انتہائی کاری ضرب لگاتے ہیں کہ بتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں, اور ایک آدھ کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے سامنے سوالیہ نشان بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں ان کے عقیدے کو, کہ اگر ان بتوں کو تم ساری پاورز کا منبع سمجھتے ہو, ریسورس سمجھتے ہو, تو آج یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے. تو گویا کہ ایک طرح سے پوری دنیا, پوری جو قوم ہے ان کی ہر دلیل کو وہ ختم کر دیتے. تو یہاں پر پھر ایک انٹرنیشنل نیشنل کانفلکٹ کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نمرود کہتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. اور وہاں پہ جو آج کے ٹاپک بھی ہے کہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ جب وہ اس میں ڈالتے ہیں, اور ہر اس پوری قوم میں, یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنے والی کہ اس پوری قوم میں ان کو کوئی ماننے والا نہیں ملتا نا. ایک بیگم ہے ان کی, اور ایک ان کا بھتیجا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر میں اور آپ اپنے بارے میں یہی سے ساتھ سبق بھی لیتے جائیں, تو ہم جن گھروں کے اندر پل کے بڑے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان گھروں میں پل کے بڑے ہوئے ہیں نا, لیکن اس کے باوجود حق ہمارے سامنے پیش کیا گیا, ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑا, ہمیں پیش کیا گیا. لیکن ہم میں ہو سکتا ہے یقیناً ایسی بہنیں ہوں گی جن کو شاید بنیادی سچائیوں کی طرف اس طرح رسائی اتنی آسانی سے نہیں ملی ہوگی, بلکہ انہوں نے کوشش کر کے حاصل کی ہوگی. سلامتی ہو ان کے اوپر, اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بہترین اجر دے. لیکن باقی ہم جیسے لوگ, میں ہوں اور میرے جیسے کچھ لوگ ہوں گے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا, لیکن ہم خود کتنی کوشش کرتے ہیں اس سچائی کو حاصل کرنے کی اور اپنے اندر اتارنے کی, جس کے لیے جو اس کو لانے والے تھے انہوں نے اتنی قربانیاں دی. تو میری اپنی کوشش کتنی ہے, کیونکہ جن کو میں دیکھتی ہوں انہوں نے تو بہت کوششیں کی. اور دوسری بات یہ کہ جب میں وہ کام کرنے لگتی ہوں, اور اس کے بعد یعنی وہ صرف اپنے تک دعوت کو نہیں رکھنا بلکہ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا, اس کی میں نے پھر کتنی کوشش کی. جس سچائی کو میں مان گئی, اور جب مجھے پتا ہے کہ وہ سب سے صحیح بات ہے, تو پھر میں اس کو کسی دوسرے تک کیوں نہیں پہنچانے کے لیے کوشش کرتی, کیوں نہیں. مجھے ایک سیل کا پتہ لگتا ہے وہ اپنی بہن کو بتاتی ہوں, اپنی دوست کو بتاتی ہوں. مجھے کسی اچھی چیز کا پتہ لگتا ہے وہ میں لوگوں کو بتاتی ہوں. پتہ چلتا ہے کہ آسٹریلیا کی امیگریشن آسان ہوتی جا رہی ہے, تم کو پتہ چل گیا, تم بھی اپلائی کر دو. تو کیونکہ جس چیز کو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں اور جس چیز کو میں سچا سمجھتی ہوں اور میں دوسروں کو بتانا چاہتی ہوں, تو اگر دین ایک سچائی ہے اور اس کو میں نے صحیح سمجھا ہوا ہے, اس کو میں نے محض اس لیے نہیں اپنایا ہوا کہ میری فیملی میں بھی ہے تو بس ٹھیک ہے, مسلمان ہے تو بس ٹھیک ہے, نہیں.
آگاہی کے ساتھ, پوری شعور کے ساتھ اگر اس کو لیا ہے تو پھر ہم دوسرے کو کیوں نہیں اس کی طرف بلاتے. یہ دوسرا چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس میں سے. اور تیسری بات ہے کہ جب ہم دین کا کام شروع کرتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے, اگرچہ کہ لگتا تو بڑا لذیذ ہے اور ہم بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جب ہم کسی ایسی مجلس سے بیٹھتے ہیں. میں خود بھی اپنے آپ کو, میں یہ ساری باتیں اپنے آپ سے بھی کر رہی ہوں, بڑے موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم وہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ مزے کی بات یہ کہ کوئی ہمیں حمایت تو نہیں ملی, کوئی نہیں آیا ہمارا پروگرام سننے, یا کوئی ہماری انڈیویجول کی بات نہیں سننے والا, کوئی حمایت نہیں. ایون گھر والے بھی حمایت نہیں کی ہیں. اور وہ باپ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جنا تھا, جو ان کے وہ تک ان کے خلاف ہو جاتا ہے, جس سے وہ محبت کرتے ہیں اور بعد میں اس کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. تو کیا اس وجہ سے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے, ہمت ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اور یہاں پر وہ خوبصورت جگہ آتی ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ اپنی چال چل رہے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ ہیں ان کی اپنی پلاننگ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, تو اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. اب یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر ہم نے آج کی کلاس کا ٹائٹل بنایا تھا کہ جب ساری دنیا خلاف ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھانے لگتی ہے, ہمارے راستے میں مشکلات لانے لگتی ہے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو زبردست, جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے, کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو وہ عذاب سمجھ لیتا ہے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کس عذاب میں مبتلا کر دیا. تو اچھا خاصی زندگی گزار ہے ایک انسان. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, اتنی امپورٹنٹ فیملی میں آئے, اچھا خاصا اسی میں رہتے, شہزادی سے شادی ہو چکی, آگے کیا زبردست ان کو اسٹیٹس, ساری چیزیں ملنی تھی. اب وہ اللہ کے راستے میں نکلے تو الٹا وہ اسٹیٹس بھی گیا, سب کچھ گیا, عزت بھی گئی, اور آج ان کو آگ میں ہی ڈال دیا گیا. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سچائی پہ چلنے کا ارادہ کرتے, کوشش کرتے, تو جو ہمیں آسانیاں ملی ہوتی ہیں وہ بھی جانے شروع ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے, ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. میں تو ابھی بھی نرم صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ باتیں مجھے اپنے منہ سے نکلتی ہوئی اچھی بھی نہیں لگ رہی. لیکن بہرحال جب ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے راستے میں آزمائش آنے شروع ہوتی, اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کیا, شاید میں نے اپنے پر کوئی مصیبت ہی مول لی. ہمارے پیارے بھی ہمیں سمجھانے لگتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس مسئلے میں پڑھنے کی, آرام سے زندگی گزارو, بچے ہیں تمہارے, گھر ہے, فیملی ہے, اتنا کچھ کرنے کو, تمہیں کیا ضرورت ہے اس سارے مصیبت اور اس میں پڑھنے کی. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو تھیم تھا اصل میں آج کا, یہ مجھے اس سے امپورٹنٹ لگتا ہے, اور یہ ہماری اپنی زندگی سے ہے کہ ہماری زندگی میں بھی جو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آج لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں, جہاں پہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور مجھے بڑی فکر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے, اور مجھے اپنے پاس آنے والوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ جب انسان بہت سخت آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے, کسی کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے, یا بچوں کا کسی کا کوئی پیارا ہے اور اس کو شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا کسی کے بچے کو بہت شدید آزمائش ہے. میری ایک جاننے والی ہیں, ان کے ایک نہیں 3 بچے ہیں, اور تینوں کے تینوں بچوں کو مستقل میڈیکل کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ بس ہاسپٹل اور اس میں رہتی ہیں. یا کوئی اور ہے, آپ کو کوئی اور کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے, یا آپ ہو سکتا ہے ایک ایسے سسرال میں رہ رہے ہوں کہ ایک مستقل ذہنی اذیت ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں انسان کو. تو ان پریشانی کے عالم میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خفا ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میری زندگی تو مشکل بنا دیا ہے, اور میری زندگی میں تو یہ مصیبت ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ مصیبت ہے نا, کہ پوری دنیا میرے لیے ہوسٹائل بنی ہوئی ہے, آگ بن گئی ہے ایک میرے لیے. اور یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے میں دیکھیں اگر, تو ابتدا سے والد چلے گئے, والدہ چلی گئی, دادا بھی چلے گئے, اور ایک بچہ یتیم اکیلا جس کا نہ کوئی, مجھے نہیں ملتا سیرتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوست ہوں. تو اس کے بعد ایک اس طرح سے ایک بچہ پل کے بڑا ہوتا ہے, جب اس نے کچھ اسٹیٹس بنا لیا اور آرام سے بیٹھنے کے وہ قابل ہو گئے کہ اب ان کو مکہ میں ان کا مقام ہے, پیسہ بھی ہے, ایک اچھی بیوی ہے, بچے ہیں, یعنی وہ سیٹل ہو گئے, 40 ایئرز میں لائف سیٹل ہو گئی ہے, فیملی بن گئی ہے الحمدللہ. اب تو بیٹھ کے کھانے کے دن ہے نا. ابھی آپ کو 40-42 سال میں کوئی آپ سے بولے کہ ایسا کرتے ہیں, موو کرتے ہیں کہیں اور, تو آپ جانے کو تیار نہیں ہوتے. آپ کے میاں منع کر دیتے کہ اب نہیں, اب میں سیٹل ہوں, اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے اپنا جرنی سٹارٹ کروں. اور اس پوائنٹ کے اوپر ان کو نبوت ملتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ سب چیزیں جانے شروع ہو جاتی ہیں جو انہوں نے اتنے عرصے میں ارن کی تھی. یعنی پوری سوسائٹی ان کے خلاف ہو گئی, اذیت, ذہنی اذیت, سب و شتم, جسمانی اذیت, ساری چیزیں شروع ہو گئی. تو یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ تو یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے, اور اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے لوگ اینگری ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, لیکن جو ڈفرنس ہے اسلام میں اور دوسروں میں وہ یہی ہے
کہ اسلام ہمیں یہ دکھا رہا ہے اور یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس چیز کو پوری دنیا نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے عذاب بنایا تھا، جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کا سر بھی قلم کر سکتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو زندان میں بھی ڈال سکتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو سنسار بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہم بدترین سزا دیں گے، جلانے والی، ایسا جل کے بھسم ہوگا کہ سارے دیکھیں گے اور عبرت پکڑیں گے. جو دنیا کی سب سے خراب اذیت پہنچانے والی چیز تھی وہ انہوں نے ڈالی، اور وہی دنیا کی سب سے اذیت پہنچانے والی چیز یعنی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی. تو وہ آزمائشیں جو ہمیں ملتی ہیں، جنہیں ہم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے خیر کا سبب ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے سلامتی ہو سکتا ہے انہی کی بنیاد پر ہماری بخشش ہوتی ہو سکتا ہے انہی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہمارے درجات بلند ہوتے ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ ایسے پوٹینشلز ہمارے نکلے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے. آپ نے دیکھا نہیں ہے خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے یہ ایسے نہیں سیکھا، ہمارے اندر یہ میچورٹی، ہمارے اندر یہ صبر ایسے نہیں آیا، بالکل ہم ایسے ایسے حالات سے گزرے. ایسا بچہ ہے جو ایسی مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ کہتے کہ میں جیسی مشکلات اس نے مجھے یہ بنا دیا، تپ کے کندن بنا دیا. تو جو آگ ہوتی ہے وہ کسی سونے کو تپ کر کندن بنا دیتی ہے، اور جو کچا چھٹا خراب ہوتا ہے وہ اس میں جل کے ختم ہو جاتا ہے. وہ اس میں تو آپ کی اصلیت پتہ لگتی ہے کہ آپ کی اصلیت کیا. اگر آپ سونا ہے تو آپ کندن بن جائیں گے، یعنی اگر آپ کے اندر کوئی خیر تھا، اگر آپ کو قیمتی پرسنالٹی تھی، اچھی پرسنالٹی تھی، اچھی فطرت تھی، تو آزمائشوں کی آگ جو ہے وہ مجھے کندن بنا دے گی. لیکن اگر میری اپنے اندر کجی تھی، میں خود خراب تھا، مجھے اپنے اندر، تو وہ جو کوئی مشکل پڑے گی میں اس کو عذاب کی طرح سمجھوں گی، میں برباد ہو جاؤں گی، میں خراب ہو جاؤں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پیاروں کو اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کندن والی کیٹیگری کے اندر شامل رکھے. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی اور تباہ کرنے والی تھی، یعنی آگ، اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کونی سلام علی ابراہیم، کہ تو ہی ابراہیم پر سلامتی بن جا. تو یہاں پر ایمان انسان کا تازہ ہوتا ہے کہ آگ کا مالک اللہ ہے نا، بیماری کا مالک اللہ ہے، دولت کا مالک اللہ ہے، غربت کا مالک بھی اللہ ہے، سیلاب کا مالک بھی اللہ ہے، زلزلے کا مالک بھی اللہ ہے، زمین آسمان ہوائیں ان سب کا مالک اللہ ہے. جو مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. تو اگر ہم اس مالک کے ساتھ رابطہ رکھیں تو وہ مالک ہی ان مصیبتوں کو ہمارے لیے خیر بنا دے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو کہ مجھے اہم لگا. تو وہ آزمائشیں جو اللہ کے دین کے راستے میں آتی ہیں یا ہماری اپنی ذاتی زندگی میں آتی ہیں، اگر میں جویریہ سعید اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق رکھے، اس کے پر ایمان رکھے، اس سے جڑی رہے، اور یوں ہوتا یہ کہ میرے اوپر مصیبت آئی تو میں خود بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتی ہوں، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، میں اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں بات، دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو جب یوں ہو جاتی ہوں تو پھر یہ عجیب ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف گھسٹ کے آتی ہوں اور اس کو پکڑ کے کہتی ہوں دیکھ تو مجھے اپنے راستے سے دور مت پھینکنا. تو اگر میں اچھا تعلق رکھوں تو اللہ اسی آزمائش کو میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکالے گا، میں کہوں گی وہ اچھا اگر یہ موڑ میری زندگی میں نہ آتا تو آج میرے پاس یہ خوبصورت چیز نہیں ہوتی جو میرے پاس ہے نا. ماں جب بالکل درد کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کے پاس بیبی آ جاتا ہے. تو درد کی جب انتہا ہوتی ہے تو اس کے پاس کوئی خوبصورت چیز آتی ہے. یہ سب چیزیں ہم نے سیکھنی ہے. خیر بہرحال اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد وہ گیو اپ نہیں کرتے کہ اب تو بس بات ختم، میرا تو کام ختم نہیں، بلکہ یہ تو آپ کے صرف ایک سٹیج کی کمپلیشن کا موقع تھا. یہ تو صرف ایک سٹیج کمپلیٹ ہوا ہے، ناؤ یو آر انوائٹڈ ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ سٹیج وچ از ایون بگر. آپ کو تو انٹرنیشنل دعویٰ کا کام دیا گیا ہے، اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں. یہاں پر جو میں نے پوائنٹ پہلے تذکرہ کیا تھا اور میں پہلے کرتی رہتی ہوں، اس میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، مجھے بھی انداز ہے، وہ یہ کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے. شروع میں نے تذکرہ کیا پوری دنیا کی طرف، اور انٹرنیشنل نبوت ہے اور انٹرنیشنل دعویٰ کا پیغام ہے. اب اس کے لیے تو بہت بڑی ٹیم چاہیے نا، ایک آفس ہونا چاہیے، ایک کوئی اسپانسر ہونے چاہیے، کوئی پیسے ہونے چاہیے، ظاہر ہے پیسہ از امپورٹنٹ، ٹیم ہونی چاہیے، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمارے کارندے بیٹھے ہوں، کوئی ہمارے لیے ایئر ٹکٹ کا انتظام کرے، ہم وہاں جائیں تو ہمیں کون پک کرنے آئے گا، کون ہمیں اکوموڈیشن دے گا، وہاں بیٹھ کر ہم پروگرام کریں گے، کوئی ہال بک ہوگا. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ لوازمات ضروری ہے. ایک چھوٹی سی کانفرنس، آج کل تو لوگ پیسے دے کے ورک شاپس کر رہے ہیں، 22 لوگوں کی ورک شاپ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ایک ٹیم چاہیے اور اتنے سارے ریسورسز چاہیے. تو آپ انٹرنیشنل دعویٰ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ذرا اپنی ٹیم بتائیے، آپ بتائیے آپ کی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں، اور آپ یہ بتائیے کہ آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں پہ آپ کو کون ویلکم کرنے آئے گا، آپ کو کون اپنا گھر اور بستر پیش کرے گا،
کون آگے جا کے کمیونٹی سینٹر میں یا مسجد میں آپ کے پروگرام کا اعلان اور ارینجمنٹ کرے گا جہاں پہ آپ جائیں گے اور درس کر کے آ جائیں گے. بیکاز میں نے بھی کام کیا ہے نیشنل لیول کے اوپر. دس از ہاؤ وی ورک. Like we work in a very comfortable and a very pampered environment, to be honest. اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ چلا, اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما دے. ہم جہاں جاتے ہیں وہ بھی صوفہ ہوتا ہے, جہاں سوتے ہیں وہ بھی نرم گدیلا ہوتا ہے, 4 لوگ ہمارے پاس پہلے سے سننے کے لیے تیار کروائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جا کے ان کو سنا کے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نسبت نہیں ابراہیم علیہ السلام سے, لیکن بس اس چلنے کی کوشش ہے. اب آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹیم کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ٹیم ان کے اپنے گھر سے ملتی ہے, وہ ان کی اپنی بیوی ہیں اور وہ ان کا بھتیجا ہے. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے اپنے غلام, ان کا اپنا دوست, ان کی اپنی بیوی اور ان کا اپنا وہ کزن جس کو انہوں نے خود پالا تھا. اب یہاں پر رک کے سوچنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میرا ہی اسپاؤس میرا سب سے بڑا مخالف ہو جاتا ہے, یا میرا ہی بیٹا میرا ساتھ نہیں ہے, یا یہ بات ٹھیک ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی واقعات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے واقعات دکھائے. یعقوب علیہ السلام کے بھی سارے بیٹے نہیں تھے, یوسف علیہ السلام جو تھے, یہ بالکل ہمارے لیے آلٹرنیٹ ایگزامپلس بھی تاکہ ہم مایوس نہیں ہوں. لیکن بہرحال اس پوائنٹ آف ویو ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہم نے محنت کتنی کی, کہ جو لوگ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے. ہماری محنت کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے تو یہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے. پھر اس کے اندر پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ نوح علیہ السلام ہے, ان کا بیٹا نہیں آیا تو یہ نوح علیہ السلام کا نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی بات نہیں سنتے تو یہ یعقوب علیہ السلام کا دوش نہیں ہے. لیکن اس سٹیج کے آنے سے پہلے کیا میں نے اپنی محبت سے, کیا میں نے اپنے وہ ساری فکر کو اپنے بچوں تک, اپنے دوست تک, اپنے جو سب سے زیادہ قریب شخص ہے اس تک ڈھیلنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ کوشچن ہے. ہاں اس کے بعد وہ نہیں آتے تو وہ بات نہیں ہے. تو وہ ساری جو ٹیم ہے اس انٹرنیشنل دعویٰ کے مشن کے لیے وہ اپنے گھر سے تیار ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کو سدوم و گمورہ بھیجتے ہیں, وہاں فلسطین جاتے ہیں, وہاں مصر جاتے ہیں, وہاں سے بی بی ہاجرہ ملتی ہیں, ایک اور ٹیم ممبر ملتا ہے. اس ٹیم ممبر نے ایک اور ٹیم ممبر کو جنم دیا جو کہ ایک نیو بورن بیبی ہے, اور اس کو وہ ان the middle of nowhere چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ رہیے. سو یہ جو ساری چیزیں یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے, جو پہلی چیز ہے جو جلال الدین عمری صاحب نے لکھی وہ حنیفیت ہے, کہ ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص جس کے خدا کئی ہیں, ایک ستارہ ہے, چاند ہے, سورج ہے, اس کے بعد بادشاہ خدا ہے, اس کے بعد وہ اسٹیٹس خدا ہے جو ان کو ملنے والا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو. سارے لوگ ان کے آگے باؤ کر رہے ہیں اور اسٹیٹس ملتا ہے ظاہر ہے لوگوں کو. کریئر ہے ان کا, وہ بھی ان کے لیے خدا ہے کہ کتنا زبردست کریئر, کہ میں, آپ, ہمارے بچے, ہم سب کیا ہیں, کریئر کے لیے تو کر رہے ہیں. پھر ہمارا اسٹیٹس ہے کہ ہم نے اس میں گھر ہوگا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا. ایک نہیں کئی خدا ہیں, کئی خدا ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور انہوں نے صرف یہ جو بتوں کو توڑا تو انہوں نے صرف اس بت کو نہیں توڑا تھا جو کہ وہ آئیڈلز جو کہ اس ٹیمپل میں رکھے ہوئے تھے, بلکہ اس طرح تو انہوں نے اپنے مستقبل کے اوپر چھری چلا دی تھی نا, اپنے کریئر کے اوپر چھری چلا دی تھی, انہوں نے اپنے اسٹیٹس کے اوپر چھری چلا دی تھی. وہ تو سارے بت ان کے ٹوٹ گئے, اب تو وہ ایسے اکیلے کھڑے تھے, alone in the fire, having nothing. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے خداؤں سے منہ موڑ کر اور اپنا جو رخ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا. کیا کہ اللہ تعالیٰ انی وجہت وجہی للذی فطرنی, میں نے تو اپنا چہرہ بس اسی کی طرف کر لیا جو کہ فطر, جس سے مجھے پیدا کیا, بس میں نے اسی کی طرف کر لیا. فطر السماوات والارض, جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اچھا یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں اپنا یا اپنا رخ کرتے ہیں تو ہم کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرے, کیونکہ ہم مر کے مت بولیں جیسے ہم نے بڑا کوئی احسان کیا ہے, کوئی بہت برا کام کیا ہے. سمجھنا یہ چاہیے کہ جس کی طرف ہم نے رخ کیا ہے وہ کون ہے, فطر السماوات والارض, کہ جو کہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے. اور پھر اپنے لیے کہتے ہیں حنیفن, اور میں اسی کا بس حنیف ہو گیا, وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں. اور اس کے بعد وہ پھر آگے جاتے ہیں کہ ایک اور بات امپورٹنٹ ہے, قال لہ ربہ اسلم, جب ان کے رب نے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا, تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین, تو میں رب العالمین کے فرما بردار ہو گیا. تو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے, اب سارے خداؤں کو سے منہ موڑ کر اور اللہ رب العالمین جو رب السماوات والارض ہے, رب العالمین ہے, اس کی طرف رخ کر لیا. اور رخ کرنے کے بعد فوراً مطالبہ اطاعت کا آتا ہے, تو پھر اطاعت کی جو انہوں نے مانگا وہ میں نے پھر ان کو دینا ہے. تو جب میں ایمان لے آئی ہوں الحمدللہ,
لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگتے ہیں وہ مجھے ان کو دینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا وہ کرتے رہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت کے لیے نکلنا، گھر بار کو چھوڑنا، جلا وطنی اختیار کرنا، اس کے بعد اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بیابان کے اندر چھوڑ دینا، اور اس کے بعد اپنے بچے کو چھری تلے لے آنا، ساری اور اسی اطاعت سے جو دوسرا تھیم کنیکٹڈ ہے وہ قربانی کا ہے نا. اس لیے اب جو قربانی کے دن آ رہے ہیں تو اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی سے اس لیے جوڑا ہے کہ آپ سے میں یہ تو نہیں مانگ رہا کہ آپ جو ہے اپنے اولاد کو ذبح کر دیں یا اپنے آپ کو ذبح کر دیں، لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سارا جینا اور میرے سارا مرنا اور میری زندگی اور میری موت سب پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری زندگی اللہ رب العالمین آپ کی راہ میں قربان ہے، سب کچھ. تو تو اب ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اطاعت کرتے ہوئے قربانی کن کی چیزوں کے لیے، کیونکہ جب ہم بتوں سے منہ موڑیں گے تو قربانیاں دینے پڑیں گی، اور اطاعت جب کریں گے تو قربانی، اپنی نفس کی قربانی، اپنی خواہش کی قربانی، اپنے کچھ مفادات کی قربانی ہمیں دینی پڑی گی کہ ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ 3 امپورٹنٹ تھیمز ہیں، یعنی حنیفیت، اس کے بعد اطاعت، اور اس کے بعد قربانی. اور جو چوتھا تھیم ہے جو ہم نے ڈیٹیل سے ابھی ڈسکس تو کیا ہے، اور وہ ہے دعوت کا کام. تو میں نے اور آپ نے جب یاد کرنا ہے گفتگو کے اختتام پر ہمیں پہنچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سے یہ ایک وقت آیا، اور یہ اس سے کنیکٹڈ ہے یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام، اور جو سورہ بلد ہے اس میں نا وہ والدی وما ولد، تو اس میں بعض اس کی مختلف تشریحات ہیں کہ والد سے کیا مراد ہے اور ولد سے کیا مراد ہے، لیکن اس کی ایک تشریح یہ بھی کہا گیا ہے کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی جو سلسلہ ابراہیم علیہ السلام پہ شروع ہوا اس کی تکمیل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو طارق رمضان نے بھی اپنی بک میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ساری آزمائشیں تھیں ان کے نتیجے میں ان کو جو ریوارڈ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان ریوارڈ میں جو تھا خانہ کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت، وہ نسل عطا کی، ہاں بیٹا نسل عطا کیا جس کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت مسلمہ. تو یہاں پر میں بات کو یہاں لے کر آنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ہم نے واقعات ابھی پڑھے ہیں وہ مجھے اور آپ تک آتے ہیں. مائی ڈیئر سسٹرز، یہ مجھے اور آپ تک آتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات عطا کیے گئے تھے ان میں خانہ کعبہ تھا، ان میں وہ نسل تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت تھی. اور یہ قرآن کی آیت کے تھرو سے بتا رہی نا، جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو جو انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں دی ہیں وہ یہ چیزیں دی تھی. تو وہ مجھ تک، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا انعام ہوں، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں. سورہ حج کی جو آخری آیات ہے وہ بھی پڑھ لیجئے، اس میں بھی یہی ہے کہ تمہارا نام ابراہیم رکھا اور ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اور یہاں پہ بھی سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وہ دعا کیا مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. تو میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اب حج کے بھی ایام ہیں، ہم میں سے جو لوگ خوش نصیب ہیں حج کے لیے، اس کورونا کے ایام میں تو جانا اور بھی مشکل ہے، لیکن حج ہے جو کہ سنت ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی جو ایک جھلک ہے وہ قربانی کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں. اور اس قربانی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام ایام کو اور ان تمام قربانیوں کو اپنے ذہن کے اندر تازہ کریں جو ابراہیم علیہ السلام ان کے خانوادے نے دی. اور جب ہم اس بکرے پر، اس گائے پر، اس اونٹ پر، اس بیل پر، اس دمبے پر چھری پھیریں تو ہمیں خیال ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنا بڑا قربانی نہیں مانگی کہ اس کے چھری کے نیچے ہمارا بچہ ہوتا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اطاعت مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری خواہشات کی اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی قربانی مانگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ تم ایک نیکی بھیجو گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی نیکی بھیجو اور اس کو اپنے لیے اپنے آگے نہ پاؤ. تو جو ہم یہاں نیکی بھیجیں گے اور جو ہم ایک وادی بھی پار کریں گے، ایک قدم بھی اٹھائیں گے، اللہ کے آگے کوئی بھی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کو پائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس عظیم الشان داستان اور اس کا جو ابتدا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور جو اس کی تکمیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ووالد وما ولد، اور جو آزمائش ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی بہت مماثلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کہ کس طرح پوری قوم کے
درمیان اکیلے کھڑے ہوتے ہیں وہی میریکلس انداز میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچتے ہیں. اسی طرح وہ اللہ کی دعوت کو اسٹارٹ کرتے، اسی طرح اپنے خانوادے میں سے اور اپنے قریبی لوگوں میں سے وہ دعویٰ کی ٹیم کو تیار کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر جب سچے اخلاص کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو کیسا پھیلاتے ہیں کہ آج ابراہیم علیہ السلام کا نام دنیا کے ہر خطے میں لیا جاتا ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے ہر خطے میں لیا جاتا ہے. تو اگر ہم سچے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو، اپنے نام کو بھی اور اپنی دعوت کو بھی اونچا رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارا اجر بھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ایمان کا حصہ عطا کرے. ہمارے دلوں کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے، جو کجی ہے، جو نفاق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دھو ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو اس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہمارے زوج کو، ہمارے ماؤں بہنوں، ہمارے جو فیملی ہے، ہمارے جو دوست ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی دین کے راستے پر چلائے. کیونکہ دیکھیے یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سارے پیاروں کے لیے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے مل کے دین کا کام لے لے اور اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں آگ سے نجات دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.